بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر رؤیا میں کمال درجے کی مہارت عطا فرمائی تھی۔ اکثر لوگ ان کی خدمت میں اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ 6 ہجری کا ذکر ہے، ایک دن سرخ و سفید رنگ کے ایک خوبرو جوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کل شب میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے اور میں عالم بالا کی سیر کرتا ہوا 7ویں آسمان یہاں تک کہ سدرۃ المنتہی تک پہنچ گیا۔ اس وقت غیب سے یہ آواز میرے کانوں میں آئی کہ یہی تمہارا مسکن ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس عجیب خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم راہ حق میں درجہ شہادت پر فائز ہوگے، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ اور پھر چند دن بعد اس خواب کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ وہ صاحب راہ حق میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور اس شہادت نے انہیں اپنے ابدی مسکن سدرۃ المنتہی تک پہنچا دیا۔ یہ جوان رانا جن کو آخرت میں سدرۃ المنتہی کا مقام بلند عطا فرمایا گیا، حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف حب رسول، اخلاص فی الدین اور جوش ایمان کی نعمتوں سے مالا مال تھے، بلکہ شجاعت، بے خوفی اور جاں بازی میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے غزوہ بدر میں اپنی شمشیر خارا شگاف کے جوہر دکھائے۔ اس کے بعد غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں اپنی شجاعت اور سرفروشی کی دھاک بٹھائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے اور ہر وقت اپنی جان راہ حق میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کے اسی جذبہ فدویت نے انہیں خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا تھا۔ 6 ہجری میں انہوں نے وہ خواب دیکھا جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ یہ خواب گویا اس بات کی دلیل تھا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑے رتبے کے حامل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس خواب کی تعبیر سن کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور اب ان کا سارا وقت شوق لقائے رب میں گزرنے لگا۔ چند ہی دن بعد وہ وقت آ گیا جس کا حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کو شدت سے انتظار تھا۔ ربیع الاخر 6 ہجری میں عیینہ بن حسین فزاری نے 40 سواروں کے جتھے کے ساتھ غابہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا۔ یہ چراگاہ مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک چشمے ذی قرد سے متصل واقع تھی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ فزاری غارت گروں نے اونٹنیوں کے نگران کو شہید کر ڈالا اور 20 شیردار اونٹنیوں کو ہانک کر لے چلے۔ اتفاق سے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار وہاں آ نکلے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غارت گروں کی حرکت کا علم ہوا تو وہ غم و غصے سے بے تاب ہو گئے۔ انہوں نے حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو تو گھوڑے پر سوار کر کے فوراً مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دیں، اور خود تنہا فزاری لٹیروں سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ بڑے دلاور اور نڈر آدمی تھے اور تیر اندازی میں بھی کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے تو پہلے ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے 3 بار یا صباحہ کا نعرہ لگایا۔ اس زمانے میں جب کوئی شخص یہ نعرہ لگاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہے یا اس کو کوئی سخت معاملہ درپیش ہے جس سے نکلنے کے لیے اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے لفظی معنی اے صبح کی مصیبت کے ہیں۔
یہ نعرہ لگا کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹیلے سے نیچے اترے اور درختوں کی آڑ لے کر چھاپا ماروں پر پتھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ جب تیر چلاتے تو للکار کر یہ رجز پڑھتے، اسے لے میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن چھٹی کا دودھ یاد کرانے یا سخت لڑائی کا دن ہے۔ اس اکیلے مرد مجاہد نے اپنے تیروں اور پتھروں سے لٹیروں کا ناطقہ بند کر دیا اور وہ بدحواسی کے عالم میں ساری اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنیوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہانک دیا اور خود برابر ڈاکوؤں کا پیچھا کرتے رہے جو اپنی چادریں اور نیزے پھینکتے جاتے تھے اور برق رفتاری کے ساتھ بھاگتے جاتے تھے۔ جب چاشت سے کچھ زیادہ وقت ہوا تو عنیہ بن بدر فزاری کچھ مسلح سواروں کے ساتھ غارت گروں کی مدد کے لیے آ پہنچا۔ ان لوگوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنا چاہا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قریبی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے اور وہاں سے للکار کر کہا، اے خدا کے دشمنوں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ہوں اقوا کا بیٹا، اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کو بزرگ بنایا، تم میں سے کسی کی مجال نہیں کہ مجھ کو گرفتار کر سکے۔ اگر تم میں سے کوئی میرے نزدیک آیا تو وہ ہرگز بچ کر نہ جانے پائے گا۔ ابھی فزاری غارت گر اگلا قدم اٹھانے کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ دور سے گرد اڑتی نظر آئی اور درختوں کے جھنڈ سے 3 شہسوار نمودار ہوئے جو اپنے گھوڑے اڑاتے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے آ رہے تھے۔ یہ شہسوار اس امدادی دستے کہراول تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈاکے کے اطلاع ملتے ہی لٹیروں کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ سب سے آگے حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے پیچھے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیچھے کچھ دور حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس وقت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پہاڑی کی چوٹی سے نیچے اترے اور حضرت اخرم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کہا، اخرم رک جاؤ، اگر تم آگے بڑھے تو مجھے ڈر ہے کہ لٹیرے تم پر حملہ کر دیں گے۔ تھوڑی دیر انتظار کرو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم آ جائیں۔ حضرت اخرم رضی اللہ تعالی عنہ کو غیرت دینی نے شعلہ جوالہ بنا دیا تھا اور وہ غارت گروں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے سخت بےتاب تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے سلمہ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو مجھے راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے سے نہ روکو۔ یہ جملے انہوں نے اس جوش اور جذبے کے ساتھ کہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور وہ گھوڑا اڑاتے ہوئے لٹیروں کی طرف بڑھے۔ فزاریوں کا نامور جنگجو عبد الرحمن بن عینیہ سب سے پہلے ان کے سامنے آیا۔ انہوں نے اپنی تلوار سے اس پر ایک بھرپور وار کیا۔ وہ خود تو بچ گیا لیکن اس کا گھوڑا کٹ کر گر پڑا۔ اب اس نے سنبھل کر حضرت اخرم رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے نیزے کا وار کیا۔ یہ وار کارگر ثابت ہوا اور نیزہ حضرت اخرم رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے پار ہو گیا۔ وہ شہید ہو کر فرش خاک پر گر گئے اور یوں ان کے اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی جس میں سدرۃ المنتہا کو ان کا مسکن قرار دیا گیا تھا۔ عین اس وقت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا دوڑاتے آ پہنچے اور اپنے نیزے سے عبد الرحمن بن عینیہ کو جہنم واصل کر کے حضرت اخرم رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد اہل حق نے لٹیروں کی قرار واقعی گوشمالی کی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ شہادت کے وقت حضرت اخرم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 37 یا 38 برس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔